أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اما بعد۔ آج اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے میں اور آپ ہیں امام ابن القیم رحمہ اللہ کے ساتھ، یعنی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے سب سے عظیم شاگرد کے ساتھ، اور ان کی جو کتاب ہم پڑھتے ہیں اس کا نام کیا ہے؟ کتاب الفوائد، اور اس میں ہم پڑھ رہے ہیں یہ موضوع کہ اخلاق کی ایک حد ہوتی ہے، جب اس حد سے اخلاق تجاوز کر جائے گا تو پھر وہ ظلم و زیادتی بن جائے گا، اور جب اس سے کم رہے گا اس حد سے تو پھر وہ عیب ہوگا، خامی کہلائے گا، اور ذلت و رسوائی کا سبب بنے گا۔ پھر امام صاحب نے چند مثالیں دی ان امور کی جن میں اعتدال ہونا چاہیے۔ غضب، غصے کی مثال دی، حرص کے بارے میں سمجھایا، کسی چیز کے بارے میں حرص رکھنا، حسد کے بارے میں، رشک کے بارے میں بتایا، شہوت کے بارے میں، خواہش نفس کے بارے میں گفتگو ہوئی، راحت لینے کے بارے میں، آرام کرنے کے بارے میں گفتگو ہوئی، سخاوت کے موضوع پہ گفتگو ہوئی، شجاعت اور بہادری کے موضوع پہ گفتگو ہوئی، اور آج ہمارا موضوع ہوگا غیرت، تواضع، عزت وغیرہ۔ چنانچہ امام صاحب کہتے ہیں آج کے درس میں، اور اس کا صفحہ نمبر ہے 205 کتاب کے اس ایڈیشن کے مطابق جس کی تحقیق کی ہے شیخ محمد عزیر شمس رحمہ اللہ نے، اور کتاب کے دوسرا ایڈیشن جس کی تحقیق کی ہے ڈاکٹر عبدالباسط المشہدانی نے، اس کے اعتبار سے صفحہ نمبر ہے 255۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وَالْغَيْرَةُ لَهَا حَدٌّ، غیرت کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ اچھا، غیرت کہتے کس کو ہیں؟ جی، کہ کوئی ایسی چیز ہے جس سے آپ کو محبت ہے، آپ نہیں چاہتے کہ اس میں آپ کا کوئی اور شریک بنے، آپ نہیں چاہتے اس کا کسی اور کے ساتھ تعلق ہو، یہ ہے غیرت۔ اور اسلام غیرت کو پسند کرتا ہے یا پسند نہیں کرتا؟ پسند کرتا ہے۔ امام صاحب کی گفتگو پڑھنے سے پہلے میں آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہوں گا۔ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان اللہ یغار، اللہ تعالی خود غیرت والا ہے، وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَغَارُ، اور اللہ کے مومن بندے بھی غیرت والے ہیں، وَغَيْرَةُ اللَّهِ يَأْتِيَ الْمُؤْمِنَ مَا حَرَّمَ عَلَيْهِ، اللہ کو غیرت آتی ہے اس بات پہ کہ اللہ کا مومن بندہ اس کام کا ارتکاب کرے جس کام کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ اللہ نے مثال کے طور پہ زنا کو، بدکاری کو حرام قرار دیا ہے، اگر کوئی یہ حرکت کرتا ہے تو اللہ کو اس پہ غیرت آتی ہے۔ یہ مسلم شریف تھی، حدیث کا نمبر تھا 2761۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دوسری حدیث میں، وہ بھی غیرت کے موضوع پہ ہے، کہ من الغیرۃ ما یحب اللہ ومنها ما یبغض اللہ، غیرت میں سے کوئی غیرت ایسی ہوتی ہے جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یعنی کہ اللہ چاہتا ہے کہ وہ غیرت اللہ کے بندوں میں پائی جائے، موجود ہو، اور کوئی غیرت ایسی ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے، وہ غلط قسم کی غیرت ہے۔
فَأَمَّا الَّتِي يُحِبُّهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي الرِّيبَةِ، وہ غیرت جس کو اللہ پسند کرتا ہے، یہ وہ غیرت ہے جس کے پیچھے کوئی حقیقی شک و شبہ ہو۔ آپ کی وائف حقیقتاً آپ کو اس میں کوئی مشکوک چیز لگ رہی ہے، محسوس ہو رہی ہے، تو اس پہ غیرت آپ کریں، اس پہ آپ کو غصہ آئے، اس کی آپ ٹینشن لیں، یہ وہ غیرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے۔ وَأَمَّا الَّتِي يُبْغِضُهَا اللَّهُ فَالْغَيْرَةُ فِي غَيْرِ رِيبَةٍ، اور جہاں تک تعلق ہے اس غیرت کا جس کو اللہ پسند نہیں کرتا، یہ وہ غیرت ہے کہ جو بغیر کسی وجہ کے ہو، بغیر کسی مشکوک چیز کے ہو۔ آپ کی وائف نے کوئی ایسی حرکت نہیں کی جس کی وجہ سے آپ کو اس کے اوپر شک ہو، لیکن خواہ مخواہ آپ کو شک رہتا ہے اس کے اوپر، تو یہ وہ غیرت ہے جس کو اللہ ناپسند کرتا ہے۔ یہ ابو داؤد شریف تھی، حدیث کا نمبر تھا 2659 2659۔ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن درجے کی حدیث قرار دیا ہے۔ تو اب اس حدیث سے کیا پتا چلا کہ غیرت کی دو اقسام ہیں، کوئی غیرت پسندیدہ ہے شریعت میں، کوئی ناپسندیدہ ہے۔ اب آئیں آپ امام القیم رحمہ اللہ کی طرف، کہتے ہیں والغیرۃ لها حد، غیرت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اذا جاوزته صارت تہمتا وظنا سیئا بالبری، جب تہمت اس حد کو کراس کر جائے، وہ جو اعتدال والی حد ہے، جب غیرت اس حد کو کراس کر جائے تو غیرت پھر کیا بن جاتی ہے؟ تہمت اور کسی ایسے شخص کے ساتھ بدگمانی جو جرم سے بری ہے، جو بے گناہ ہے۔ جب غیرت حد سے آگے نکل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ آپ اس پہ تہمت لگا رہے ہوں گے جو بے گناہ ہے، آپ اس کے بارے میں بدگمانی رکھ رہے ہوں گے جو بے گناہ ہے، تو اسی کو آپ چسپاں کر لیں اپنی وائف پہ، خواہ مخواہ کی بدگمانی آپ اس کے بارے میں رکھ رہے ہوں گے، خواہ مخواہ اس کے اوپر آپ کوئی نہ کوئی تہمت لگا رہے ہوں گے۔ وَإِن قَصَّرَتْ عَنْهُ، اور اگر یہ غیرت اعتدال والی حد سے پیچھے رہے، اس سے کم رہے، تو کانت تغافلا ومبادئ دیاست، تو پھر یہ غیرت کیا ہوگی؟ تغافل۔ تغافل کا مطلب کیا ہوگا؟ جان بوجھ کر غفلت برتنا، جان بوجھ کر نظر انداز کر دینا، یعنی کہ مشکوک حرکت پائی جا رہی ہے مثال کے طور پہ آپ کی وائف میں، اور آپ نے بڑا دل کھلا رکھا ہوا ہے، کوئی پرواہ نہیں کرتے، نہ بیگم کے موبائل کے آزادانہ استعمال کی آپ کو پرواہ ہے، نہ آپ کو اس بات کی پرواہ ہے کہ لمبے لمبے فون کس کو کرتی ہے، نہ یہ پرواہ ہے کہ میرے بعد میرے گھر میں کوئی مرد کیوں آتا ہے۔ تو اگر یہ صورتحال ہے تو پھر یہ تغافل ہے، یعنی کہ غیرت کی بجائے تغافل ہے، آپ جان بوجھ کر غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ اور یہ کیا ہے؟ ومبادئ دیاست، اور یہ دیوسیت کی علامت ہے، یہ دیوسیت کی ابتدائی علامات ہیں۔ دیوسیت کس کو کہتے ہیں؟ وہی بغیرت بن جانا۔ تو اس سے پتا چلا کہ غیرت ہونی چاہیے، لیکن اعتدال پہ، اور اس کی ایک حد ہے، نہ اس حد سے آگے بڑھے نہ اس حد سے پیچھے رہے۔ وَلِلتَّوَاضُعِ حَدٌّ، اور تواضع کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تواضع کو اسلام پسند کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ کرتا ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے 2588 2588، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وَمَا زَادَ اللَّهُ عَبْدًا بِعَفْوٍ إِلَّا عِزًّا، اگر بندہ دوسروں کو معاف کر دے تو اس سے اس کی عزت میں کمی نہیں آتی، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو بڑھا دیتا ہے۔
وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، اور جب کبھی آپ اللہ تعالیٰ کی خاطر تواضع اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو جھکنے نہیں دے گا بلکہ اللہ تعالیٰ آپ کو بلند کرے گا۔ یہ رفعت، یہ بلندی کہاں ملے گی؟ اس کے بارے میں دو اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ دنیا میں ملے گی، اور اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں آپ کا مقام و مرتبہ ڈال دے گا تواضع کی وجہ سے، عاجزی اختیار کرنے کی وجہ سے، انکساری اختیار کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ روز قیامت آپ کو بلندی، رفعت اور سرفرازی ملے گی۔ اور صحیح بات یہ ہے کہ دونوں جگہ ملے گی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہے تواضع۔ تو تواضع ہونی چاہیے کس کے ساتھ؟ تواضع آپ اختیار کریں اللہ کے مومن بندوں کے ساتھ، تواضع آپ اختیار کریں اپنی وائف کے ساتھ، تواضع آپ اختیار کریں چھوٹے بچوں کے ساتھ، تواضع آپ اختیار کریں ان کے ساتھ جو آپ کے متحد ہیں۔ ان سب لوگوں کے ساتھ تواضع اختیار کرنی چاہیے۔ تو امام صاحب کہتے ہیں وَلِلتَّوَاضُعِ حَدٌّ، کہ تواضع کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اِذَا جَاوَزَهُ كَانَ ذُلًّا وَمَهَانَةً، جب تواضع اعتدال کی حد کو کراس کر جائے تو پھر تواضع ذلت بن جاتی ہے، رسوائی بن جاتی ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی آپ کی بچیوں کو چھیڑتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں جی مجھ میں بڑی تواضع پائی جاتی ہے، مجھ میں بڑی انکساری پائی جاتی ہے، تو یہ تواضع نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ کفار کے مقابلے میں آپ تواضع اختیار کرتے ہیں، وہ مسلمانوں کو ذلیل کرتے ہیں، مسلمانوں پہ حملے کرتے ہیں، اور آپ آگے سے کہتے ہیں نہیں جی ہم تو متواضع آدمی ہیں، جی جھک جانے والے آدمی ہیں، تو یہ تواضع نہیں، یہ کیا ہے؟ یہ ذلت ہے، یہ رسوائی ہے۔ وَمَنْ قَصَّرَ عَنْهُ انْحَرَفَ إِلَى الْكِبْرِ وَالْفَخْرِ، اور جو تواضع کی وہ حد جو اعتدال پہ مبنی ہے اس سے پیچھے رہے گا، اس میں کمی کرے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اس کی تواضع تکبر اور فخر کی طرف چلی جائے گی، اس کی طرف میل ہو جائے گی۔ اور تکبر و فخر کو اسلام ناپسند کرتا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، سورہ نساء ہے آیت نمبر 36 کہ اللہ تعالیٰ اس سے محبت نہیں کرتا جس میں تکبر ہو اور جو فخر کرنے والا ہو۔ فخر کیا ہوتا ہے؟ تکبر اور فخر میں فرق کیسے کریں گے؟ فخر کیا ہوتا ہے کہ آپ اپنے یا اپنے بڑوں کے کارناموں پہ فخر کریں، اپنے اور بڑوں کے کارنامے لوگوں کے سامنے فخریہ انداز میں بیان کریں، تو اس کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کہتے ہیں وَلِلْعِزِّ حَدٌّ، اور عزت کی بھی ایک حد ہوتی ہے، اس کی بھی ایک حد ہے جو اعتدال پہ مبنی ہوتی ہے۔ اس پہ اضافہ کریں گے پھر بھی کام خراب، اس سے کم ہوگی تو پھر بھی کام خراب۔ تو وَلِلْعِزِّ حَدٌّ اِذَا جَاوَزَهُ كَانَ كِبْرًا وَخُلُقًا مَذْمُومًا، جب عزت اعتدال والی حد کو کراس کر جائے تو پھر وہ تکبر ہوگا اور ایک مذموم قسم کا اخلاق ہوگا، کوئی اچھا اخلاق نہیں ہوگا۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی عزت والا ہوں، میں اپنی عزت کو قائم رکھے ہوئے ہوں، جبکہ حقیقت میں آپ تکبر میں مبتلا ہو چکے ہیں اور آپ کا یہ اخلاق مذموم قسم کا اخلاق ہے۔ وَإِن قَصَّرَ عَنْهُ انْحَرَفَ إِلَى الذُّلِّ وَالْمَهَانَةِ، اور اگر عزت اعتدال والی حد سے پیچھے رہے، اس سے کم رہے، تو پھر یہ مائل ہو جائے گی ذلت کی طرف اور رسوائی کی طرف۔ اس لیے عزت انسان کی ہونی چاہیے اور انسان کو معزز بن کر رہنا چاہیے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ میں تکبر پایا جائے، آپ دوسرے لوگوں کو حقیر سمجھیں، آپ قرآن و حدیث کو ریجیکٹ کر دیں، تو یہ چیزیں کیا ہیں؟ پھر یہ عزت نہیں ہے بلکہ یہ کیا ہے؟ یہ تکبر ہے۔
اور عزت کا نہ ہونا، اسی پچھلے موضوع میں چلے جائیں، تواضع والے موضوع میں، کہ آپ کفار کے سامنے جھکتے ہیں، وہ آپ کی بے عزتی کرتے ہیں، آپ خاموش رہتے ہیں، وہ مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں اور آپ آگے سے دفاع کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، تو یہ جو ہے یہ چیز کیا ہے؟ یہ ذلت اور رسوائی ہے۔ وضابط هذا كله العدل، ان تمام امور میں ضابطہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ العدل، اعتدال۔ کن امور میں؟ جتنے امور ہم نے پڑھے ہیں، کیا کیا ہم نے پڑھے ہیں؟ غضب، غصے میں بھی اعتدال ہو، کسی چیز کا حرص رکھنا اس میں بھی اعتدال ہو، حسد میں بھی اعتدال ہو، اور خواہش نفس میں بھی اعتدال ہو، راحت لینے میں بھی اعتدال ہو، سخاوت کرنے میں بھی اعتدال ہو، شجاعت اور بہادری میں بھی اعتدال ہو، غیرت میں بھی اعتدال ہو، تواضع میں بھی اعتدال ہو، اور عزت کے معاملے میں بھی اعتدال ہو۔ کہتے ہیں وضابط ھذا کلہ العدل۔ العدل کا ایک معنی ہوتا ہے عدل و انصاف، العدل کا ایک معنی کیا ہوتا ہے؟ عدل و انصاف، اور دوسرا معنی ہوتا ہے تمام امور میں توسط، جس کو ہم اعتدال کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دوسرا معنی مراد ہے، وضابط ھذا کلہ، ان تمام امور میں ضابطہ یہ ہے کہ العدل، تمام امور میں توسط پایا جائے۔ بلکہ العدل کی وضاحت خود کر رہے ہیں امام صاحب کی، یہاں پہ عدل سے کیا مراد ہے؟ کہتے ہیں وَهُوَ الْأَخْذُ بِالْوَسَطِ الْمَوْضُوعِ بَيْنَ طَرَفَيِ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ، کہ یہاں پہ عدل سے کیا مراد ہے کہ اس توسط کو اختیار کرنا، درمیانی راہ کو اختیار کرنا، میانہ روی کو اختیار کرنا، جو افراط و تفریط کی دو انتہاؤں کے مابین ہے۔ ایک ہے افراط اور ایک ہے تفریط، کسی معاملے میں حد سے آگے نکل جانا، اور تفریط کیا ہے کہ کسی معاملے میں حد سے پیچھے رہنا۔ تو اعتدال کیا ہے؟ وہ افراط و تفریط، یہ تو دو کنارے ہیں، ایک سائڈ پہ افراط، ایک سائڈ پہ ہے تفریط، ان کے درمیان میں جو چیز رکھی گئی ہے اس کو کہتے ہیں اعتدال۔ وعلیہ بناء مصالح الدنیا والآخرہ، اور اسی پہ قائم ہیں دنیا اور آخرت کی مصلحتیں۔ کس پہ؟ اعتدال پہ۔ اعتدال پہ قائم ہیں دنیا اور آخرت کی مصلحتیں۔ بل لا تقوم مصلحت البدن الا بہ، بلکہ جسم کی مصلحت، جسم کا فائدہ، جسم کی مصلحت اسی پہ قائم ہے۔ کس پہ؟ اعتدال پہ۔ یہ بڑی اہم بات کرنے لگے اور سمجھائیں گے ابھی وہ خود۔ کہتے ہیں فَإِنَّهُ مَتَى خَرَجَ بَعْضُ أَخْلَاقِهِ عَنِ الْعَدْلِ وَجَاوَزَهُ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ ذَهَبَ مِنْ صِحَتِهِ وَقُوَّتِهِ بِحَسَبِ ذَلِكَ۔ یہاں پہ امام صاحب بیان کرنے لگے ہیں کہ جسم میں 4 رطوبتیں پائی جاتی ہیں۔ جسم میں کیا پائی جاتی ہیں؟ 4 رطوبتیں، خون، بلغم، سودا، صفرا۔ یہ آپ کو کون بتائیں گے؟ حکیم۔ حکیم بتائیں گے آپ کو کہ جسم میں کتنی رطوبتیں پائی جاتی ہیں؟ 4۔ اور یہ پیدا کیسے ہوتی ہیں؟ جو کچھ ہم کھاتے ہیں، ہماری غذا کے تحلیل ہونے سے یہ 4 رطوبتیں پیدا ہوتی ہیں، اور چاروں کی ہمارے جسم کو ضرورت ہے۔ ہمارے جسم کو خون کی بھی ضرورت ہے، حتیٰ کہ بلغم کی بھی ضرورت ہے۔ لیکن جب یہ 4 رطوبتیں اعتدال پہ رہیں گی، توازن کے ساتھ رہیں گی، تو ہمارا جسم بالکل ٹھیک رہے گا۔ جب ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز بڑھے گی تب بھی امراض پیدا ہوں گے، اور جب ان 4 چیزوں میں سے کوئی بھی چیز کم ہوگی تب بھی امراض پیدا ہوں گے۔ یہ امام سب سمجھانے لگے ہیں، اور ان کو کہتے ہیں اخلاط۔ ان 4 رطوبتوں کو کیا کہتے ہیں؟ اخلاط۔ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ، اور عربی میں تو ہوتا ہی ہے۔ کہتے ہیں، اب وہ مسئلہ کیا بیان کر رہے تھے کہ دنیا اور آخرت کی مصلحتیں اعتدال پہ قائم ہیں۔ اعتدال ہے تو آپ فائدے میں ہیں، جب آپ اعتدال کو چھوڑیں گے تو آپ نقصان میں ہوں گے۔
پھر کہتے ہیں جسم کی مسرت صرف اور صرف اعتدال پہ قائم ہے. فَإِنَّهُ مَتَىٰ خَرَجَ بَعْضُ أَخْلَاطِهِ، جب بھی جسم کی اخلاط میں سے کوئی ایک، اخلاط کتنی ہیں؟ چار رطوبتیں، جسم کی 4 رطوبتوں میں سے کوئی بھی نکل جائے عن العدل، اعتدال سے، وجاوزہ، اور اس کو کراس کر جائے، کس کو؟ اعتدال کو، اعتدال والی حد کو، او نقص عنہ، یا اس سے کم ہو، تو کیا ہوگا؟ ذہب من صحتہ وقوتہ، تو جسم کی صحت اور جسم کی قوت میں سے اتنا حصہ، جسم کی صحت و قوت میں سے اتنا حصہ جاتا رہے گا، بحسب ذالک، جو اس کے مطابق ہوگا. کس کے مطابق؟ اعتدال سے ہٹ جانے کے مطابق. جس قدر ان 4 چیزوں میں سے کوئی چیز جسم میں بڑی ہے یا کم ہوئی ہے، اسی حساب سے جسم کی صحت اور قوت میں کمی آئے گی. کہتے ہیں وَكَذَلِكَ الْأَفْعَالُ الطَّبِيعِيَّةُ، اسی طرح طبعی افعال. طبعی افعال سے کیا مراد ہے؟ خود امام صاحب بیان کر رہے ہیں. کہتے ہیں اور اسی طرح طبعی افعال کالنومی، جیسا کہ سونا، والسحری، بیداری، والاکل والشربی، کھانا پینا، والجماعی، جماع کرنا، والحرکتی، حرکت کرنا، چلنا پھرنا، والریاضہ، ورزش کرنا، والخلوتی والمخالطہ، خلوت تنہائی اختیار کرنا اور لوگوں کے ساتھ گیدرنگ، اٹھنا بیٹھنا، وغیر ذالک، اور اس کے علاوہ دیگر طبعی افعال. اذا کانت، جب یہ ہوں گے، جب کیا؟ یہ نیند، سونا اور جاگنا، کھانا پینا، جماع کرنا، چلنا پھرنا، ورزش اور تنہائی اختیار کرنا اور لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، یہ چیزیں، یہ افعال اذا کانت وسطا بین الطرفین المذمومین، جب یہ اعتدال میں ہوں، 2 مذموم کناروں کے درمیان، 2 مذموم انتہاؤں کے درمیان، افراط و تفریط کے درمیان اعتدال پہ ہوں، درمیان میں ہوں، تو کانت عدلا، تو پھر یہ عدل ہیں، یعنی کہ اعتدال پہ مبنی ہیں. وَإِنْ انْحَرَفَتْ إِلَىٰ أَحَدِهِمَا، اور اگر یہ مائل ہو جائیں ان 2 کناروں میں سے کسی ایک کی طرف، ان 2 انتہاؤں میں سے کسی ایک کی طرف. کون سی 2 انتہائیں؟ افراط و تفریط. تو کانت نقصا، پھر یہ افعال نقص ہوں گے، وَأَثْمَرَتْ نقصا، اور ان کے نتائج بھی نقص پہ مبنی ہوں گے. یعنی کہ اگر آپ اعتدال پہ مبنی نیند نہیں لیتے، سارا دن سوئے رہتے ہیں، تو یہ خوبی نہیں ہے، کیا ہے؟ نقص ہے. اور اس کے نتائج کیا نکلیں گے؟ برے نکلیں گے. آپ کئی دیگر ذمہ داریاں پوری نہیں کر سکیں گے، آپ کی کئی نمازیں رہ جائیں گی، بیگم بچوں کے حقوق رہ جائیں گے، والدین کے حقوق رہ جائیں گے، جاب سے آپ رہ جائیں گے، پڑھائی سے آپ رہ جائیں گے. اور اگر آپ بالکل نہیں سوتے یا بہت کم سوتے ہیں، پھر بھی کام خراب ہے. کئی امراض میں مبتلا ہوں گے، آپ کی عقل صحیح کام نہیں کرے گی، آپ کی آنکھیں جواب دے جائیں گی، جسم کے کئی اعضاء جو ہیں ان میں مسائل پیدا ہونے شروع ہو جائیں گے. یہ تو خود اللہ کے نبی نے کہا تھا علیہ الصلوۃ والسلام. کس سے کہا تھا؟ عبداللہ بن عمر بن عاص سے. ان سے کہا تھا کہ تمہاری آنکھیں دھنس جائیں گی. اور اسی طرح کھانے پینے کا معاملہ ہے. اب کھانے پینے کی طرف بھی آ جائیں. آج کا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. پہلے مسئلہ کیا ہوا کرتا تھا؟ کھانے پینے کو کچھ ملتا نہیں. اب کیا مسئلہ ہے؟ اتنا کھایا پیا جا رہا ہے کہ پھر حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑتا ہے، جی ہمارا کچھ کریں. تو اگر کم کھائیں گے، بالکل نہیں کھائیں گے، تو پھر کمزوری پیدا ہوگی. پھر آپ جہاد کیسے کر سکیں گے؟ لڑ کیسے سکیں گے؟ اور یہی کہا تھا اللہ کے نبی نے علیہ السلام عبداللہ بن عمر بن عاص سے روزوں کے مسئلے میں کہ آپ داودی روزے رکھ لیں. داود علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے، ایک دن نہیں رکھتے تھے، تو بہترین قسم کا جہاد کرتے تھے. تو اگر آپ بالکل نہیں کھائیں پیئیں گے، اعتدال سے بھی کم کھائیں پیئیں گے، تو جسم میں کمزوری پیدا ہوگی. اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا تھا ان نوجوانوں سے جو شادی نہیں کر پاتے کیا کریں؟ روزہ رکھیں، کیونکہ اس سے آپ کی شہوت ٹوٹے گی.
زیادہ کھائیں گے تو مسائل ہی مسائل ہیں، زیادہ کھانے کے مسائل اتنے زیادہ ہیں کہ شاید شمار نہیں ہو سکتے، ہر لحاظ سے نقصان ہی نقصان ہے۔ اور پھر والجماع، بیگم سے تعلق قائم کرنا، زیادہ تعلق قائم کریں گے اس کے بھی نقصانات ہیں، کم کریں گے اس کا بھی نقصان ہے اپنی جگہ پہ۔ والحرکت والریاضہ، حرکت کرنا اور ورزش کرنا، اگر نہیں کریں گے پھر بھی بیماریاں لگتی ہیں، اتنا زیادہ کریں کہ اپنے جسم کو نقصان پہنچا بیٹھیں تو وہ بھی کام خراب ہے۔ والخلوہ، تنہائی اختیار کرنا، لوگوں سے ملنا جلنا ہی نہیں بالکل، تو یہ آدمی کسی دن لگتا ہے کہ اس کا دماغ جواب دے جائے گا۔ اور اگر لوگوں میں ہی رہتے ہیں، تنہائی ہے ہی نہیں اللہ تعالیٰ کے لیے، تنہائی میں اللہ سے باتیں کرنا، تنہائی میں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرنا، اللہ کو پکارنا، اس کا اہتمام نہیں ہے، پھر بھی کام خراب ہے۔ تنہائی میسر نہیں ہے تو آپ پڑھیں گے کب؟ تنہائی میسر نہیں ہے تو عبادت اللہ تعالیٰ کی خاص عبادت کیسے کریں گے؟ تو ان تمام امور میں امام صاحب کیا کہتے ہیں کہ اعتدال ہونا چاہیے۔ اب آخر میں بڑی اہم بات کرنے لگے ہیں، کہتے ہیں فَمِنْ أَشْرَفِ الْعُلُومِ وَأَنْفَعِهَا عِلْمُ الْحُدُودِ، معزز ترین علم اور مفید ترین علم کیا ہے؟ علم الحدود۔ کیا مطلب ہے علم الحدود سے مراد؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ ہاں جی، اہم ترین علم، مفید ترین علم، معزز ترین علم یہ ہے کہ آپ ہر چیز کی حد کو جانتے ہو، آپ کو پتا ہو کہ کس چیز کو تقویٰ کہتے ہیں، کون کون سی چیز تقویٰ میں آتی ہیں اور کون کون سی چیزیں تقویٰ میں نہیں آتی۔ آپ کو پتا ہو مثال کے طور پہ کس چیز کو عبادت کہتے ہیں اور کس چیز کو بدعت کہتے ہیں، یہ آپ کو پتا ہو۔ اگر آپ کو نہیں پتا تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بدعات کا ارتکاب کریں گے، نیکی کے نام پہ ان چیزوں کو سر انجام دیں گے جو جرم ہیں، جو گناہ ہیں، جبکہ آپ کیا سمجھتے رہیں گے؟ میں نیکی کر رہا ہوں۔ جب آپ چیزوں کی حدود نہیں جانتے ہوں گے پھر کیا ہوگا؟ پھر آپ ان چیزوں کو شراب نہیں مانیں گے جو شراب ہے۔ اس مسئلے میں غلطی ہوئی ہے کن سے؟ ہمارے حنفی علماء کرام سے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں الخمر کی تعریف کرتے ہوئے، حد بیان کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے، آپ کہتے ہیں کل مسکر خمر، ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے۔ بولیے کیا ہے؟ جس کو اردو میں ہم کیا کہتے ہیں؟ شراب۔ لیکن اب میں لفظ بار بار خمر کا استعمال کروں گا، ذرا دھیان سے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام ہر نشہ آور چیز کیا ہے؟ خمر ہے، یعنی کہ شراب ہے۔ وکل مسکر حرام، اور ہر نشہ آور چیز حرام ہے۔ ہمارے حنفی علماء کرام میں سے کچھ وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ شراب اور خمر صرف وہ ہے جو انگور سے بنے، اور کچھ کہتے ہیں خمر اور شراب وہ ہے جو انگور اور کھجور دو چیزوں سے بنے، بس گندم سے بنے وہ ان کے نزدیک خمر اور شراب نہیں ہے، جو سے بنے وہ ان کے نزدیک خمر اور شراب نہیں ہے، شہد سے بنے نہیں ہے۔ جبکہ جناب عمر فاروق کہتے ہیں کہ جن دنوں شراب حرام ہوئی، خمر والی آیت نازل ہوئی، ان دنوں لوگ شراب بنایا کرتے تھے، خمر بنایا کرتے تھے ان پانچوں چیزوں سے، جن کا بھی تذکرہ کیا میں نے آپ کے سامنے۔ جبکہ حنفی علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں۔ اس کا رزلٹ کیا نکلے گا؟ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ کہ اگر کوئی گندم والی شراب پی لیتا ہے تو کیا آپ اس کے اوپر خمر والی حد قائم کر سکیں گے؟ نہیں قائم کر سکیں گے۔ اور چھوٹی موٹی سزا حنفی علماء کرام بھی دیں گے، میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں دیں گے، لیکن وہ جو شراب والی حد ہے باقاعدہ وہ قائم نہیں ہوگی ان کے نزدیک۔ تو جب آپ اس انداز سے لوگوں کے لیے شراب پینے کا دروازہ کھول دیں گے، شراب پینے کے معاملے کو ہلکا بنا دیں گے، تو آپ کے ملک میں کون کون سی تباہی و بربادی ہے جو نہیں آئے گی؟ نوجوانوں کا کیا حال ہوگا پھر؟ تو بہرحال امام صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں جاننا چاہیے مختلف چیزوں کی حد کو، اور اس میں ایمان بھی آ جائے گا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے ایمان کس کو کہتے ہیں۔
اعمال ایمان میں داخل ہیں یا داخل نہیں ہیں؟ تو کیا راجح ہے؟ داخل ہیں. اور جو داخل نہیں کرتے وہ گمراہ ہوئے. وہ کون کون ہیں؟ مرجیہ اور معتزلہ دوسری سائڈ پہ نکل گیا، انہوں نے ادھر کام خراب کر دیا. انہوں نے اعمال کو ایمان کے لیے اس حد تک ضروری قرار دیا کہ اگر کوئی کسی عمل میں کمی کوتاہی کرتا ہے، مثال کے طور پہ شراب پی لیتا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ مسلمان نہیں رہے گا. خوارج کے نزدیک کافر ہو جائے گا، معتزلہ کے نزدیک مسلمان نہیں رہے گا. اسلام سے تو نکل گیا، ایمان سے نکال دیا انہوں نے. تو یہ بھی کیا ہے؟ حدود کو نہ جاننے کی غلطی. تو اس لیے امام صاحب کہہ رہے ہیں فَمِنْ أَشْرَفِ الْعُلُومِ وَأَنْفَعِهَا عِلْمُ الْحُدُودِ، معزز ترین علوم میں سے اور مفید ترین علوم میں سے کیا؟ علم الحدود، مختلف چیزوں کی کیا جاننا؟ حد جاننا، ان کی تعریف جاننا. کہتے ہیں خصوصاً حدود المشروع المأمور والمنہی، خصوصاً حدود جاننا ان امور کی جو مشروع ہیں، شریعت نے جن کے کرنے کا کہا ہے، المأموری جن کا حکم دیا ہے، والمنہی اور ان امور کو جاننا جن سے منع کیا ہے. وہی بات میں نے مثال کس چیز کی دی تھی؟ الخمر کی، شراب کی. تو یہ ممنوع ہے نا، اس کی حد آپ کو پتا ہو. الربا، سود حرام ہے، آپ کو پتا ہو. ربا کہتے کس کو ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ربا سے آپ ان چیزوں کو خرچ کر دیں جو ربا ہیں اور آپ لوگوں کو جائز ہونے کا فتویٰ دیتے رہیں، یا آپ ربا میں وہ چیزیں داخل کر دیں جو ربا نہیں ہیں. مثال کے طور پہ آپ اسی کو لے لیں، ایک چیز آپ قسطوں پہ خریدتے ہیں. اب بیچنے والا اس کی دو قیمتیں آپ کو بتاتا ہے، کہتا ہے نقد لیں گے، موبائل ہے مثال کے طور پہ، نقد لیں گے تو آپ کو مل جائے گا کتنے کا؟ 1,00,000 کا. ادھار پہ لیں گے تو آپ کو مل جائے گا کتنے پہ؟ قسطوں پہ لیں گے تو 1,50,000 کا. اب آپ نے وہ لے لیا اور ایک قیمت پہ لیا. جب آپ نے ڈن کیا، بے کی، تو کتنی قیمتوں پہ کی؟ ایک پہ کی آپ نے. مثال کے طور پہ آپ نے 1,50,000 پہ کی. لیکن قسطوں کی وجہ سے قیمت بڑی ہے کہ نہیں بڑی؟ بڑی ہے. چند علماء کرام، وہ ہمارے بڑے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ہمیں ان کے تقوی اور پرہیزگاری پہ اعتماد ہے الحمدللہ، انہوں نے فتویٰ دے دیا کہ یہ کیا؟ یہ سود ہے. تو اس چیز کو ربا میں داخل کر دیا جو راجح قول کے مطابق ربا نہیں ہے. تو ایسے کئی لوگ جو ہے کئی ربا والی چیزوں کو ربا سے نکال لیتے ہیں. تو یہ ضروری ہے معلوم ہونا کہ کون سی چیزیں، وہ چیزیں جو مشروع ہیں اور جن کا شریعت نے حکم دیا ہے ان کی حد کیا ہے، اور جن چیزوں سے شریعت نے منع کیا ان کی حد کیا ہے. فَأَعْلَمُ النَّاسِ أَعْلَمُهُمْ بِتِلْكَ الْحُدُودِ، لوگوں میں سب سے بڑا عالم دین وہی ہے جو ان چیزوں کی حدود کو جانتا ہے، جو ان حدود کو جاننے میں سب سے آگے ہے، وہ لوگوں میں علم کے لحاظ سے سب سے آگے ہے. حتی لا يدخل فیہا ما لیس منہا، حتیٰ کہ وہ نہ داخل کرے ان میں ان چیزوں کو جو ان کا حصہ نہیں ہیں. ولا یخرج منہا ما هو داخل فیہا، اور نہ نکالے ان سے ان چیزوں کو جو ان میں داخل ہیں. قال تعالی، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 97 میں 97 میں، الاعراب اشد کفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. الاعراب، بدوی لوگ، صحرا میں رہنے والے بدوی لوگ کفر میں باقی لوگوں سے آگے ہیں اور منافقت میں بھی باقی لوگوں سے آگے ہیں. وَأَجْدَرُ، اور یہ زیادہ لائق ہیں اس بات کے کہ نہ جانے ان امور کی حد کو
جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتاری ہیں، یعنی کہ یہ لوگ نہیں جانتے ان امور کی حد کو جو امور اللہ نے اپنے رسول پہ اتارے ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پہ مذمت بیان کی ہے ان بدوی لوگوں کی جو کفر پہ تھے، منافقت پہ تھے، اوپر سے کلمہ پڑا ہوا تھا، اور ان چیزوں کی حدود کو نہیں جانتے تھے جو چیزیں اللہ نے اپنے رسول پہ نازل کی تھیں۔ امام صاحب کہتے ہیں فَأَعْدَلُ النَّاسِ، لوگوں میں سے سب سے بڑھ کر اعتدال والا اور انصاف والا وہ ہوگا من قام بحدود الاخلاق والاعمال والمشروعات معرفتا وفعلا، جو قائم کرے اخلاقیات کی حدود کو، حد کو، اعتدال والی حد، والاعمال اور مختلف اعمال کی حد کو، اور مختلف شرعی امور کی حد کو، معرفتا وفعلا، علم کے لحاظ سے بھی قائم کرے اور عمل کے لحاظ سے بھی قائم کرے۔ امام صاحب کہتے ہیں باللہ توفیق، اور توفیق کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ ہی توفیق دینے والا ہے اس چیز کی کہ آپ ہر چیز کی حد کو قائم کریں، اعتدال پہ رہیں، اخلاق کے معاملے میں، مختلف اعمال کے معاملے میں، مختلف شرعی امور کے معاملے میں۔ اب ہمارے پاس چند منٹ ہیں تو میں اس موضوع پہ، یہ حد والے موضوع پہ کہ ہر چیز کی حد کو جاننا کہ فلاں چیز کی حد کیا ہے، بدعت کس کو کہتے ہیں، عبادت کس کو کہتے ہیں، اس معاملے میں ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، اور اس میں میں آپ کو لے کر جاؤں گا القواعد التفسیریہ کی طرف، جس کا تذکرہ کئی دفعہ میں آپ کے سامنے کر چکا ہوں، اور یہ وہی کتاب ہے جو مجھے جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی میں لکھنے کا موقع ملا، اور اس میں وہ قواعد ہیں جو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے بیان کیے ہیں۔ تو میں آپ کو اس کتاب میں لے کر جا رہا ہوں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 442۔ یہاں پہ 3 مثالیں ہیں، اور یہ قاعدہ جو ہے جس کے ضمن میں یہ مثالیں آئی ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ قاعدہ یہ ہے کہ لا يحمل کلام اللہ ما لا يحتمل، اللہ کے کلام کو ان چیزوں پہ محمول نہ کیا جائے جن چیزوں کا احتمال اللہ کا کلام نہیں رکھتا۔ اب دیکھیے پہلی مثال یہ ہے سورہ زمر آیت نمبر 17 اور 18، 17 اور 18۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فبشر عباد، آپ خوشخبری دے دیں میرے ان بندوں کو، الذین یستمعون القول، جو غور سے سنتے ہیں کس کو؟ القول کو۔ کس کو سنتے ہیں؟ القول کو۔ فیتبعون احسنہ، تو پیروی کرتے ہیں اس قول میں سے اچھی بات کی۔ صوفی لوگ کہتے ہیں قوالی سننی چاہیے۔ صوفی لوگ کیا کہتے ہیں؟ قوالی سننی چاہیے۔ ہم نے کہا دلیل دیں جی، کہتے ہیں قرآن کریم میں دلیل موجود ہے، قوالی قول سے ہے، اور عربی لوگ قوالی کو قول ہی کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے قرآن میں، فبشر عباد، میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں، الذین یستمعون القول، جو غور سے سنتے ہیں کس کو؟ قوالی کو۔ فیتبعون احسنہ، تو پیروی کرتے ہیں اس میں سے اچھی چیز کی۔ تو دیکھیں میں صوفیوں کے الفاظ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ یہ کہا گیا ہے کہ جو اہل سماع ہیں، صوفی قسم کے لوگ ہیں، دیکھیے گا ذرا، آپ کی توجہ چاہوں گا۔ صوفی قسم کے لوگ جو ہیں وہ اس ایت سے استدلال کرتے ہیں کہ شیطانی اور فسق و فجور پہ مبنی قوالی سننا بالکل جائز ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ القول جو اس ایت میں آیا ہے، اس میں جو الف لام ہے یہ عموم کا تقاضا کرتا ہے، استغراق کا، ہر قسم کی بات کو سننا چاہیے۔ کہتے ہیں دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کہا ہے کہ اچھے لوگ وہ ہیں جو ہر قسم کی بات سنتے ہیں، فیتبعون احسنہ، اس میں سے جو اچھی بات ہے اس کے اوپر عمل کرتے ہیں، اس کے اوپر چلتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ القول جو ہے وہ شامل ہے
ہر قول کو. اسی لیے آپ ہر قول کو سنیں گے تو پھر احسن کے اوپر عمل کریں گے. تو امام ابن القیم رحمہ اللہ نے اس موقف کو مسترد کیا، ریجیکٹ کیا اور واضح کیا کہ الف لام جو یہاں پہ ہے القول میں، یہ عموم اور استغراق کے لیے نہیں ہے، کہتے ہیں بلکہ یہ عہد کے لیے ہے. کہتے ہیں وَهُوَ الْقَوْلُ الَّذِي دُعِيَ إِلَيْهِ الْمُخَاطَبُ وَأُمِرَ بِتَدَبُّرِهِ. اس قول سے مراد وہ قول ہے جس قول کی مخاطبین کو دعوت دی جاتی ہے اور جس قول کے بارے میں ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اس پہ غور و فکر کریں. وہ کون سا قول ہے؟ قرآن. یہاں قول سے مراد کیا ہے؟ قرآن ہے. اور کہتے ہیں امام صاحب کہ الف لام جو القول پہ آیا ہے یہ وہی الف لام ہے جو لفظ رسول اور القرآن پہ آیا ہے اس آیت میں. وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. وقال الرسول، اور رسول نے کہا. ہاں جی، رسول سے مراد کون ہے؟ اگر میں آپ کو کوئی پیغام دے کے کہیں بھیجوں تو آپ میرے کیا ہوئے؟ رسول ہوئے. تو کیا آپ مراد ہیں اس سے؟ نہیں مراد. تو الرسول میں الف لام عموم کے لیے نہیں ہے، الف لام عہد کے لیے ہے. اس سے مراد خاص رسول ہیں، اور وہ کون ہے؟ جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، اور رسول نے کہا اے میرے رب، میری قوم نے اس قرآن کو نظر انداز کر دیا تھا. کیا کر دیا تھا؟ اچھا، القرآن، قرآن یہ مصدر ہے مفعول کے معنی میں. قرآن ہر اس چیز کو کہتے ہیں جس کو بہت پڑھا جائے، جس کو بہت. اچھا جی، اب مثال کے طور پہ کئی افسانے بہت پڑھے جاتے ہیں، تو ان کو القرآن کہنا کیسا ہے؟ یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس آیت میں القرآن سے مراد وہ افسانہ ہے، بلکہ القرآن سے مراد یہاں پہ خاص قرآن ہے. اور وہ کون سا قرآن ہے؟ جو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے محمد رسول اللہ پہ نازل کیا علیہ الصلوۃ والسلام. تو امام صاحب کہتے ہیں یہاں پہ القول سے مراد وہی القول ہے جو القول مراد ہے اللہ کے اس فرمان میں افلم یدبروا القول. یہ ہے سورہ مومنون آیت نمبر 68. تو وہاں پہ القول سے مراد کیا ہے؟ قرآن. اور اس القول سے مراد وہی القول ہے جو مراد ہے سورہ قصص آیت نمبر 51 میں 51 میں وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ وَصَّلْنَا يَبَيَّنَّا. ہم نے واضح کر دیا ان کے لیے القول، یہ قول مراد قرآن. تو کہتے ہیں اس لیے وہ جو آیت ہے کہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ میرے ان بندوں کو خوشخبری دے دیں جو القول کو سنتے ہیں. اس میں قوالی کو داخل کرنا یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کے کلام میں اس چیز کو داخل کرنا ہے جو اس میں داخل نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں نے القول کی حد کو نہیں پہچانا. القول کی یہاں پہ کیا حد ہے اس کو نہیں پہچانا، اور یہیں سے ان کو غلطی لگی. اب آ جائیں دوسری مثال. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. آپ میرے ساتھ جاگ رہے ہیں نا؟ نہیں تو نہیں آ رہی؟ ابھی پہلی مثال میں نے کس لفظ کی دی تھی؟ ابھی القول کی. اچھا، اب یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تم نہ کھاؤ اپنے مال آپس میں باطل طریقے سے، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، الا یہ کہ یہ اموال بطور تجارت ہوں اور اس میں دونوں فریقوں کی رضامندی ہو. دونوں کی رضامندی سے جو تجارت ہو تو اس کے ذریعے جو مال حاصل ہو وہ تو آپ کھا سکتے ہیں، ورنہ آپ کو باطل طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کھانے کی اجازت نہیں ہے. اچھا جی، اس آیت کو، یہ آیت ہے سورہ نساء آیت نمبر 29. اس آیت کو کئی لوگوں نے دلیل بنایا ہے اس معاملے میں کہ العینہ حلال ہے. العینہ کیا ہے؟ بولیے ذرا، کیا حلال ہے؟ العینہ بولیے. ڈریے نہیں، ڈرنا نہیں ہے، نام تو لیں آپ. العینہ حلال ہے. کیا حلال ہے؟ جیسے انگلش کے آپ عجیب و غریب الفاظ استعمال کرتے ہیں
اور ڈرتے نہیں ہیں تو عربی کے الفاظ سے بھی نہ ڈرا کریں، بلکہ یہ لفظ حدیث میں آیا ہے العینہ۔ العینہ کیا ہے ذرا دیکھیے گا۔ العینہ یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو مثال کے طور پہ موبائل بیچتا ہے۔ کیا بیچتا ہے؟ موبائل ادھار پہ۔ مثال کے طور پہ موبائل بیچا ہے 2 لاکھ روپے میں۔ کتنے میں؟ 2 لاکھ روپے میں، اور یہ 2 لاکھ روپیہ قسطوں میں ادا کیا جائے گا۔ میں نے بیچا اور آپ ہیں خریدنے والے۔ اذان میرے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ اذان، یہ نماز والی اذان نہیں ہے، یہ ایک میرے سامنے ایک طالب علم بیٹھے ہوئے ہیں اذان۔ تو میں نے آپ کو موبائل بیچا ہے کتنے میں جی؟ 2 لاکھ روپے میں، قسطوں پہ۔ آپ نے 2 لاکھ روپیہ ادا کرنا ہے کتنے عرصے میں؟ سال میں۔ آپ نے مجھ سے خرید لیا، میں نے موبائل آپ کو پکڑا دیا اور قیمت میں نے لکھ لی، گواہ وغیرہ بنا لیے۔ اس کے بعد یہی موبائل میں نے آپ سے خرید لیا۔ پہلے میں نے کیا کیا ہے؟ بیچا۔ اب میں نے کیا کیا ہے؟ خرید لیا ہے۔ کتنے میں خریدا ہے؟ 1.5 لاکھ روپے میں۔ کیوں؟ کیونکہ میں نقد دے رہا ہوں۔ میں کیا دے رہا ہوں؟ نقد۔ اچھا جی، اب میں نے موبائل جو ہے کیا کیا ہے؟ واپس لے لیا ہے، اور ان کو کیا دے دیا ہے؟ 1.5 لاکھ روپیہ۔ اب آپ انجام پہ غور کریں، نتیجے پہ غور کریں۔ نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ میں موبائل تو میرے پاس ہی ہے نا، موبائل کہیں نہیں گیا۔ 1.5 لاکھ روپیہ میں نے ان کو دیا ہے، واپس میں نے کتنا لینا ہے؟ 2 لاکھ۔ 1.5 لاکھ روپیہ دیا ہے، 2 لاکھ روپیہ واپس لینا ہے۔ یہ 50,000 روپیہ کیا ہے؟ سود۔ نتیجہ کیا نکلا کہ 1.5 لاکھ روپیہ دے کر میں 2 لاکھ روپیہ لے رہا ہوں، سود لے رہا ہوں، قرض دیا۔ گویا کہ میں نے ان کو کیا دیا ہے؟ قرض دیا ہے۔ موبائل تو درمیان میں ایک بہانہ تھا، اصل میں ہم نے پلان کی ہے۔ یہ مجھ سے مانگتے تھے کیا؟ قرض۔ میں نے کہا جی میں آپ کو قرض دوں تو مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ 1 سال آپ میرا 2 لاکھ روپیہ یا 1.5 لاکھ روپیہ اپنے پاس رکھیں گے تو مجھے کیا فائدہ ہوگا جی؟ آج کل ہر آدمی کا یہی سوال ہوتا ہے۔ ہم بھول جاتے ہیں اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب کو۔ تو میں نے کہا جی مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ اس نے کہا بھئی سود تو میں آپ کو دے نہیں سکتا کیونکہ یہ اسلام میں کیا ہے؟ ناجائز حرام ہے۔ تو پھر میں نے ان کو سمجھایا یا انہوں نے مجھے سمجھایا یا کسی تیسرے آدمی نے آ کے سمجھایا، پھر راستہ نکال لیتے ہیں، راستہ موجود ہے۔ وہ کیا کہ آپ ایسا کریں، ان کو موبائل بیچیں قسطوں پہ، اور پھر آپ ان سے خرید لیں نقد پہ، تو ان کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ ان کو 1.5 لاکھ روپیہ مل جائے گا، اور آپ کا بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، 50,000 روپیہ آپ کو فالتو ملے گا۔ تو یہ ہے بیع العینہ، اور ابو داؤد شریف کی حدیث ہے۔ فرماتے ہیں نبی علیہ السلام، کا دھیان سے سنیے گا، کہ جب تم بیع اینہ کرنے لگو گے، کیا کرنے لگو گے؟ بیع اینہ، یعنی کہ اصل میں تو یہ سود ہے، لیکن تم نے موبائل کے بہانے سے گاڑی درمیان میں ڈال دی، موٹر سائیکل ڈال دیا درمیان میں، اس کے بہانے سے سود کو حلال کرو گے۔ جب تم بیع اینہ کرنے لگو گے اور گائیوں کی دھمیں پکڑ کے مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے، کھیتی باڑی پہ مطمئن ہو کر بیٹھ جاؤ گے، جہاد چھوڑ دو گے، اللہ تمہارے اوپر وہ ذلت مسلط کرے گا، وہ رسوائی کہ جس کو اللہ نہیں اٹھائے گا، وہ ذلت قائم رہے گی جب تک کہ تم واپس دین کی طرف نہیں آؤ گے۔ آج ذلت موجود ہے کہ نہیں موجود؟ تو یہی ہے، یہ اسلامک بینکنگ کے نام پہ ہم نے کتنی ہی ایسی چیزوں کو حلال کیا ہوا جو سود ہے، جو حرام ہے۔ اچھا، اب یہ بیع اینہ والوں سے آپ بات کریں، آپ ان سے بات کر لیں، کیا وہ اسٹیٹ لائف میں جو ان کے ہوتے ہیں، انہوں نے جو اپنے ایجنٹ بنائے ہوتے ہیں، جو اسٹیٹ لائف کی طرف سے کیا ہوتے ہیں؟ ایجنٹ ہوتے ہیں نا، ایجنٹ ہی کہتے ہیں نا ان کو۔ وہ جگہ جگہ جا رہے ہوتے ہیں، ہر ایک سے پیسوں مباحثہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ فتویٰ جی فلاں مولانا صاحب نے فتویٰ دیا جائز ہے جی، آپ انشورنس کروائیں، فلاں مولوی صاحب نے فتویٰ دیا جائز ہے جی، آپ انشورنس کروائیں۔ جی آپ صحیح کہہ رہے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب کا نام اور ان کے فتاویٰ کافی استعمال ہوتے ہیں۔ چلے جی، اچھا جی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ دلائل کیا دیں گے؟ دلائل اور کس قسم کے ہوتے ہیں؟ فتاویٰ میں دلائل یہ ہوتے ہیں کہ اللہ نے کیا کہا جی
الا ان تکون، تجارت کرو تو جائز ہے جی، یہ تجارت ہے جی، بیعنا کیا ہے؟ تجارت ہے۔ تو یہ امام صاحب ہمارے کو بڑے غصہ ہے ہمارے امام صاحب کو اس بات پہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں وَأَمَّا تَحْمِيلُ اللَّفْظِ فَوْقَ مَا يَحْتَمِلُهُ، کسی لفظ کو ان چیزوں پہ محمول کرنا جن کا وہ احتمال نہیں رکھتے، تو اس کی مثال یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، یہی آیت کہتے ہیں اس کو محمول کرنا مسئلۃ العینہ، مسئلہ اینا پہ، التی ہی ربن بحیلۃ، جبکہ اینا جو ہے یہ سود ہے لیکن ہیلے کے، اس میں ہیلا ذرا اختیار کیا گیا ہے یہ سود، یہ تجارت نہیں ہے، کیا ہے؟ سود ہے، اور اس کو تجارت قرار دینا یہ اینا، یہ لفظ تجارت کے ساتھ ظلم ہے، یہ قرآن کے لفظ تجارت کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ قرآن کا لفظ تجارت لفظ اینا کو اپنے اندر داخل نہیں کرنا چاہتا، آپ دھکے سے داخل کر رہے ہیں۔ امام صاحب کہتے ہیں آخر میں والامر اللہ، اللہ کی قسم، ان الربا الصریح تجارت للمرابی وای تجارت، اگر اینا تجارت ہے تو وہ سود جس کو تم بھی سود مانتے ہو وہ بھی بہترین تجارت ہے، وہ بھی بہترین تجارت ہے۔ کتنی مثالیں ہو گئی؟ دو۔ اچھا یہ مثالیں ویسے میں کیوں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے؟ کیا واضح ہو جائے؟ امام صاحب نے کہا تھا کہ سب سے اچھا علم کیا ہے؟ کہ آپ کو ہر چیز کی حد کا پتہ ہو، لفظ تجارت کی حد کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، وہاں پہ لفظ القول جو آیا اس کی حد کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور اب تیسری مثال، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ آیت نمبر 230 to 30، فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، جس عورت کو آپ 2 طلاقیں دے چکے اور اب آپ نے تیسری بھی دے دی تو یہ آپ کے لیے اب حلال نہیں ہے۔ کوئی شکل نکالیں جی حلال ہونے کی۔ اللہ تعالی نے کہا حتیٰ تنکح زوجا غیرہ، ہاں ایک صورت ہے کہ اگر یہ عورت نکاح کرے زوجن، کسی اور خامن سے، غیرہ اس پہلے کے علاوہ۔ اچھا لفظ کیا بولا گیا؟ زوج، لفظ کیا بولا گیا؟ زوج۔ تو یہاں پہ زوج سے مراد کون سا زوج ہے؟ زوج کو کیا کہتے ہیں اردو میں؟ خامن۔ تو زوج سے مراد یہاں پہ کون سا زوج ہے؟ وہی جس کو ہم سب زوج مانتے ہیں۔ عام طور پہ ہم زوج کس کو، خامن کس کو کہتے ہیں؟ جس کا باقاعدہ شرعی نکاح ہوا ہوتا ہے، صحیح ہے؟ اور جو ہیلے سے نکاح کر لے ایک رات کے لیے، کیا اس کو بھی زوج کہیں گے؟ نہیں کہیں گے، لیکن یہاں پہ ظلم کیا گیا، لفظ زوج کے ساتھ یہ ظلم کیا گیا۔ کس کے ساتھ؟ امام صاحب کہتے ہیں، امام صاحب کی بات بھی آگے آئے گی اس سے پہلے، کہ یہاں پہ زوج سے مراد ہے وہی زوج خامن جو مشہور و معروف ہے، لیکن اس کو محمول کیا گیا اس آدمی پہ جو کسی طلاق یافتہ عورت سے، جس کو 3 طلاقیں ہو چکی ہیں، اس سے نکاح اس لیے کرتا ہے عارضی نکاح، تاکہ یہ عورت پہلے خامن کے لیے کیا ہو جائے؟ حلال ہو جائے۔ اور یہ کیا ہے؟ یہ اس لفظ کے اندر اس کو داخل کرنا ہے جو اس میں داخل نہیں ہے۔ یہ جیلی جو خامد ہے، جو ایک رات کے لیے بنا ہے، یہ لفظ زوج میں داخل نہیں ہوتا۔ تو امام صاحب فرماتے ہیں، یہاں پہ سنیے امام صاحب کے الفاظ، کہتے ہیں وَكَمَا حُمِّلَ قَوْلُهُ تَعَالَى فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ عَلَى مَسْأَلَةِ التَّحْلِيلِ، اس آیت کو حلالے کے اوپر محمول کر دیا گیا ہے، اس آیت کو استعمال کیا گیا ہے کیا جائز قرار دینے کے لیے؟ حلالہ۔ وَجَعْلِ التَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ الْمَلْعُونِ عَلَى لِسَانِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دَاخِلًا فِي اسْمِ زَوْجِ، اور اس مرد کو جس کو احادیث میں ملعون قرار دیا گیا ہے، لعنتی آدمی، اور جس کو کرائے کا سان قرار دیا گیا ہے، حلالہ کرنے والا، اس کو زوج بنا دیا گیا جی، اور قرآن کی صحت کو دلیل بنا رہے ہیں۔ تو یہ لفظ زوج کے ساتھ کیا ہے؟ ظلم ہے۔ کہتے ہیں آخر میں ان کے الفاظ پھر سن لیں، کہتے ہیں وَلِهَذَا كَانَ مَعْرِفَةُ حُدُودِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ أَصْلَ الْعِلْمِ وَقَاعِدَتُهُ وَآخِيَتَهُ الَّتِي يُرْجَعُ إِلَيْهَا،
کہتے ہیں اسی لیے وہ چیزیں جو اللہ نے اپنے رسول پہ اتاری ہیں، وہ آیات، وہ الفاظ، وہ جملے، ان کی حدود کو جاننا یہ علم کی بنیاد ہے، یہ علم کا قاعدہ ہے۔ اور یہ وہ کیا کہتے ہیں جانور کا، وہ جو گاڑتے ہیں جس کے ساتھ وہ جانور بندھا رہتا ہے، قلعہ کو اردو میں بتائے نا کڑا کہہ لیں، والا آپ کڑا کہہ لیں شاید، یعنی کہ جانور کی رسی کو جس کے ساتھ، جس لوہے کے ساتھ یا جس لکڑی کے ساتھ باندھتے ہیں نا، امام صاحب کہتے ہیں ہر لفظ کی حد کو جاننا، اس کی یعنی کہ تعریف کو صحیح معنوں میں جاننا، یہ وہ کیا ہے، یہ وہ کڑا ہے جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے، جس کی طرف رجوع کیا جا سکتا ہے۔ جیسے جانور اس کے ارد گرد گھومتا رہتا ہے نا، ایسے ہی اگر آپ کو کسی لفظ کی حد کا پتہ ہوگا تو آپ اس کے ارد گرد گھومیں گے، اس سے باہر نہیں نکلیں گے۔ فلا يخرج شيئا من معاني الفاظه عنها ولا يدخل فيها ما ليس منها بل يعطيها حقها۔ تو یہ بڑی اہم گفتگو تھی امام صاحب کی، جو انہوں نے ہمیں سمجھایا ہے کہ ہمیں قرآن کریم کے ایک ایک لفظ کی حد کا پتہ ہونا چاہیے، تاکہ آپ اس سے وہ چیزیں نہ نکالیں جو اس کا حصہ ہیں، اور اس میں وہ چیزیں نہ داخل کریں جو اس کا حصہ نہیں ہے۔ یہیں پہ آج کے درس کا اختتام کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں امام صاحب کی ان نصیحتوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق بخشے۔ وصلی اللہ تعالی علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔